اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر ولئن ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ سورہ روم آیات 50 سے 53۔ فانظر، پس دیکھو، الی آثار رحمت اللہ، رحمت الہی کے آثار کو، کیف یحیی الارض، کیسے زندہ کر دیتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ پچھلی آیات میں تسلسل کے ساتھ مختلف مثالیں پیش کی گئیں، ہواؤں کا تذکرہ ہوا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوا، کشتی کے چلنے کا تذکرہ ہوا، رزق کے تلاش کی بات ہوئی، شکر ادا کرنے کی بات ہوئی، حالات کے بہتر ہو جانے کے لیے مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ اہل ایمان کا مرجع آخرت ہی ہوتی ہے، تو اب یہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان ذالک، بلا شبہ وہی، لمحیی الموتى، زندہ کر دینے والا ہے مردوں کو، کہ جس طرح بنجر زمین بارش ہونے کے بعد سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو کیے کا بدلہ ملے گا۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ تعالیٰ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اگرچہ کافر اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن ان کے تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالآخر روز قیامت حاضر تو سب نے ہی ہونا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دیں ہوا کو، فَرَعَوْهُ، پس وہ دیکھیں اپنی کھیتیوں کو، مُصْفَرًّا، زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ اس کے بعد کفر کرنے والے بن کے رہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا عام حال یہ ہے کہ ذرا دیر میں مایوس ہو جاتے ہیں اور ذرا سی دیر میں خوش ہو جاتے ہیں، بارش کچھ عرصہ نہ ہو تو بھی حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر بارش ہو جائے تو ناچنے کودنے لگتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ بارش کے بعد کوئی ناخوشگوار ہوا چلا دے کہ جس سے ان کی فصلیں زرد پڑ جائیں، تو پھر وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ایمان سے خالی ہیں، یہ صبر اور شکر سے تو آشنا ہے ہی نہیں، جیسے حالات پلٹتے ہیں یہ بھی پلٹ جاتے ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَإِنَّكَ، پس بلا شبہ آپ، لا تسمع الموتى، نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ کس طرح کے بے ثبات لوگ جو لمحہ بلمحہ بدلتے رہتے ہیں، ذرا میں مایوس اور ذرا میں مغرور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے دل سمجھتے نہیں ہیں، وہ روحانی اور عقلی لحاظ سے مردہ ہیں، تو ایسے مردہ لوگوں کو آپ کیا سنائیں گے؟ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جا رہے ہوں۔ تو ایسے لوگ مردہ بھی ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دیتا، ایسے لوگ بہرے بھی ہیں، سماعت کی قوت سے محروم ہیں۔ پیٹھ پھیر کر چلنے سے مراد یہ ہے، بہرے شخص کو بھی اشارہ کر کے کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس نے رخ ہی دوسری جانب کر رکھا ہو، اب آپ کے چیخنے چلانے کا یا اشارے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ، اور نہیں ہیں آپ، بِهَادِ الْعُمْيِ، ہدایت دینے والے اندھوں کو،
عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ تو یہاں بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسے لوگ اندھے اور بہرے ہیں، یہ غلط راہ پر چلے جا رہے ہیں، ان کی گمراہی سے ان کو نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ روکا اسی کو جا سکتا ہے جو زندہ ہو، جس میں عقل و شعور ہو، جو سننے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ مردے ہو چکے ہیں، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ اب ان لوگوں نے گمراہی پر ہی گامزن رہنا ہے۔ ان تسمعوا الا، آپ تو بس اسی کو سنا سکتے ہیں، من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، پس وہ اطاعت کرنے والے ہیں۔ کہ جو لوگ قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والے ہیں، اللہ کی ان آیات پر تدبر کرنے والے ہیں، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، نظام کائنات، حتیٰ کہ اپنی ذات میں بھی رکھی ہوئی نشانیوں اور علامتوں کو پہچانتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر وہ اطاعت بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو آپ بات سنا سکتے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں نور ہے، متلاشی حق ہیں، وہی آپ کی نصیحتوں سے فائدہ لیتے ہیں، اور جو مغرور ہیں، اندھے بہرے بنے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں پر پھر یہ حق کی راہیں نہیں کھلتی، ہدایت کے راستے نہیں دیکھ سکتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔